پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے کہ آج صوبہ سرحد کے 2 ضلعوں میں ضمنی انتخابات ہوئے۔ ایک تھا NA-21 مانسہرہ اور اس کے ساتھ ساتھ سوات، ان دونوں میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے ضمنی انتخابات ہوئے۔ مجموعی صورتحال ان انتخابات کے دوران کیا رہی یہ ہم جانیں گے اپنے نمائندوں سے۔ سب سے پہلے ہم جائیں گے مانسہرہ، جہاں پر موجود ہیں دنیا نیوز کے نمائندے شاکر سولنگی۔ شاکر سولنگی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج مجموعی طور پر NA-21 میں پولنگ کے دوران کیا صورتحال رہی؟ جی جاوید، آج مانسہرہ کے NA-21 پر جو 298 پولنگ اسٹیشنز ہیں، ہم تمام پولنگ اسٹیشنز کا وزٹ تو نہیں کر پائے کیونکہ بہت فاصلے پر پولنگ اسٹیشنز تھیں، لیکن جہاں جہاں پہ ہم پہنچ پائے وہاں پہ ہم نے بالکل پرسکون اور پرامن ماحول میں پولنگ کا جو ووٹنگ کا جو عمل تھا، وہ پروسیس جو تھا وہ دیکھا، اور جو امیدوار ہیں وہ 10 امیدواروں کے درمیان مقابلہ تھا۔ کاف لیگ کے زرگل خان تھے، پیپلز پارٹی کے نوابزادہ صلاح الدین تھے، مسلم لیگ نون کے طاہر علی تھے، JUI کے لائق محمد خان تھے، جماعت اسلامی کے ڈاکٹر علی اصغر، تحریک انصاف کے نیاز محمد خان سرخیلی اور دیگر جو 4 آزاد امیدوار تھے، ان کے درمیان مقابلہ تھا۔ جو سخت مقابلہ بتایا جا رہا تھا وہ 4 جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی، JUI، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور مسلم لیگ کاف، ان کے درمیان مقابلہ تھا۔ ابھی رزلٹ آنا باقی ہے، اس کے بعد صورتحال واضح ہوگی، لیکن تمام پولنگ اسٹیشنز پر بالکل پرسکون اور پرامن ماحول میں کہیں بھی کوئی کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع ہمیں موصول نہیں ہوئی، اور پورا دن ہم شاکر یہ بتائیے کہ یہاں پر خواتین کو ووٹ نہیں ڈالنے دیے گئے، اس کا ذرا پس منظر بتائیے کہ وہ کیا امیدوار، تمام کے تمام امیدواروں کے درمیان یہ بات طے پائی تھی کہ خواتین ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے؟ جی جاوید، بالکل یہ ہم تو پہلے گئے شروع میں جو ٹانڈا کی پولنگ اسٹیشن تھی وہاں پہ ہم پہنچے، تو ٹانڈا کے پولنگ اسٹیشن کے جو پریزائڈنگ آفیسر تھے ان سے ہم نے تفصیلات معلوم کیے، تو انہوں نے ہمیں ایک ایگریمنٹ نکال کے دیا، ایک پیپر، کہ یہ تمام، میں نے کیونکہ وہاں پہ خواتین نظر نہیں آ رہی تھی تو مرد ہی صرف بیٹھے تھے، تو میں نے معلوم کیا کہ خواتین کی پولنگ کہاں پہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ خواتین کا جو عملہ ہے وہ تو موجود ہے، البتہ خواتین کا جو پول ہے وہ نہیں ہو رہا، تو انہوں نے ایک ایگریمنٹ نکال کے دیا کہ یہ ایگریمنٹ ہے، اور اس ایگریمنٹ میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کاف، تحریک انصاف، JUI، جماعت اسلامی، تمام جماعتوں کے جو امیدوار ہیں ان کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں مقامی جو تھے اس پولنگ اسٹیشن کے، تو ان کے درمیان یہ ایگریمنٹ تحریری طور پر ہوا تھا کہ وہ خواتین کو ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نہیں لائیں گے، اور جس کی وجہ سے، کیونکہ یہ پختون روایات ہیں، ان کی پاسداری کرنا ان کا فرض بنتا ہے، تو ہزارہ کا لوگ بھی پختون روایات اور اپنی روایات کے امین ہیں، اسی لیے، اور دیگر جو مختلف پولنگ اسٹیشنز تھیں وہاں پہ بھی گئے تو اس طرح کے انہوں نے پریزائڈنگ افسران نے وہ ایگریمنٹ نکال کے دیے کہ تمام جماعتوں کے درمیان یہ معاہدے ہوئے ہیں جس کے تحت خواتین کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا جا رہا، اور جس پر ایک خاتون سے ہم نے جو پولیٹیکل ورکر تھی ہم نے بات بھی کی تھی، انہوں نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا تھا، لیکن یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، کاف لیگ اور تحریک انصاف، یہ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ خاص طور پر یہ لبرل پارٹیاں کہلاتی ہیں اپنے آپ کو، لیکن خواتین کو یہ جو ووٹ کا حق ہے اس سے محروم کیا گیا ہے، اور 1,68,000 جو خواتین ہیں یہاں پہ اس حلقے میں 21 میں، ان میں سے کوئی 70% سے زائد جو خواتین ہیں ان کو اس ووٹ سے محروم کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ شاکر سولنگی، دنیا نیوز کے نمائندے ہمیں NA-21 مانسہرہ سے بتا رہے تھے کہ وہاں پر آج پولنگ تو پرامن ہوئی، لیکن جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پر خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ نتیجہ اس بات کا تھا کہ تمام کے تمام امیدواروں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا۔ آج سوات میں بھی صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے، کیا صورتحال رہی یہ ہم جانیں گے اپنے نمائندے سلیم اطہر سے۔ جی سلیم، بتائیے کہ آج سوات میں جو ضمنی الیکشن ہوا ہے اس موقع پر مجموعی طور پر صورتحال کیا رہی؟ جی جاوید بھائی، آج حلقہ پیپ 83 میں یہاں پر ضمنی انتخابات ہوئے، اور یہ وہی حلقہ ہے جہاں پر 1 دسمبر کو ANP کے رکن سرحدی اسمبلی ڈاکٹر شمشیر علی خان پر خودکش حملہ ہوا تھا، اور اس خودکش حملے کے دوران جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، اور وہ جو اس وجہ سے یہ سیٹ جو ہے خالی ہوئی تھی۔ آج اس پر ضمنی انتخابات ہوئے، اور اس ضمنی انتخابات کے دوران جو ہے یہاں پر 80 پولنگ اسٹیشن یہاں پر بنائے گئے تھے، اور یہاں پر جو ہے 38 مردوں کی پولنگ اسٹیشن تھی، جبکہ اس کے علاوہ خواتین کے لیے 33 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے تھے۔
यहाँ पर जो मजमूई सूरत-ए-हाल हम ने देखा तो जितनी भी पोलिंग स्टेशन पर हम गए तो वहाँ पर जो जितनी भी तमाम पार्टियों की कैंडिडेट्स थी, इसके अलावा उनकी जो वर्कर्स थे और जो वोटर्स थे वो सारा दिन जो है वोट पोल करते हुए नजर आए। इसके अलावा यहाँ पर जो अमन अमान की सूरत-ए-हाल थी वो भी मजमूई तौर पर ठीक रही। यहाँ पर हमने देखा कि 80 जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर किसी किस्म की ऐसी कोई जो है सूरत-ए-हाल सामने नहीं आई। ये बताइए कि यहाँ पर खवातीन ने वोट कास्ट किए, यानी खवातीन ने वोट अपने कास्ट किए, यहाँ पे तो कोई ऐसा मसला नहीं था जैसे कि मानसेहरा में हुआ है, खवातीन को रोका गया था वोट डालने से? जी जावेद, आपको मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पर किसी एक सिवाय एक दो पोलिंग स्टेशन जो कि तहसील मटा के इलाके में आते, कुश और नजराबाद, वहाँ पर जो है चंद खवातीन ने जो है वोट पोल किया। लेकिन इसके अलावा जो 31 पोलिंग स्टेशन खवातीन के लिए बनाए गए थे वहाँ पर किसी भी खातून जो है वो उन्होंने वोट पोल नहीं किया। और इसकी वजह हमें ये बताएगी कि सवात की जो खवातीन है वो यहाँ पर जो रिवायत है, पुख्तून रिवायत है, आपको इल्म में है कि यहाँ पर जो पुख्तून रिवायत है इसकी वजह से उन्होंने अपनी जो खवातीन है वो वोट पोल करने नहीं निकले और उन्होंने जो है किसी किस्म की वोट पोल नहीं की। जी जावेद। सलीम, मजमूई तौर पर चूंकि ये एक बड़ा अहम वाकया है यहाँ पे इलेक्शन होना, क्योंकि स्वात में अब से कुछ अरसा पहले ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वहाँ अमन कायम हुआ, तो लोगों का जोश व खरोश मजमूई तौर पर ज़बरदस्त रहा और जो मोराल था लोगों का वो क्या रहा? जी जावेद, यहाँ पर जो अमन और अमान के क़याम के बाद हम और जो दीगर लोग थे ये महसूस कर रहे थे कि शायद यहाँ पर एक ऐसी माहौल वो ना हो जो इलेक्शन के लिए जो है साजगार हो। लेकिन हमने आज हमारे जो खदशात थे इसकी बरक्स यहाँ पर हमने देखा कि जितनी भी लोग थे वो जो है अपने घरों से निकले, उन्होंने जो है यहाँ पर वोट पोल किया। और इसके अलावा जो दूर दराज की पहाड़िया इलाका है वहाँ पर भी हमने देखा कि वहाँ पर भी जो बूढ़े थे, जो जवान थे, वो वोट पोल करने इन पोलिंग स्टेशनों को आए और उन्होंने यहाँ पर जो है वोट पोल किया। तो यहाँ पर जो अमन व अमान की जो सूरत-ए-हाल थी, जो लोगों का जोश व खरोश था, वो 2007 की जो इलेक्शन थी हमने यहाँ पर जो है महसूस किया कि इससे बढ़कर थी। बहुत शुक्रिया सलीम अतहर, हमें स्वात में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन से मुताल्लिक आगाह कर रहे थे और उनका ये कहना था कि मुकम्मल तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल काबू में रही और तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस प्रोसेस में, इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जिक्र होगा कि आज एक बार फिर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है। फैसलाबाद में घरेलू तशद्दुद हुआ है जिसमें शौहर ने अपनी बीवी को जिंदा जला दिया है। इसके बारे में हम मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे से, लेकिन पहले हम लेंगे यहाँ पे एक कमर्शियल ब्रेक।